یہ بیٹی جس گھر میں بیاہ کے جائے گا نا وہاں بھی بہت زیادہ مطلب صبر نہیں ہوگا. صبر جسے میں کہہ رہا ہوں نا مشکل ہوگی, اس کو آسان بات نہیں. بھائی ٹھیک ہے آج کریلے پکے ہیں, آپ کو نہیں پسند کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی بسم اللہ کر کے کھانے کی کوشش کیجئے, بس کھا لیں. اب وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس, دس از دا اونلی چوائس, کریلا, دیٹس اٹ. ایٹ اٹ اور لیو اٹ, بٹ آئی ول ناٹ گیو یو اینی ادر تھنگ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوورلی کمفرٹیبل لائف, اس کو دیکھیں, ہمارے جو میٹریسز ہیں نا وہ حد سے زیادہ دبیز نہیں ہونے چاہیے. میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے نا میں اسے کوئی کام کہوں کرتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹھا رہتا ہے. میں نے کہا آپ کا جو صوفہ ہے یا جو کاؤچ ہے اس کی تفصیل بیان فرمائیے. تو انہوں نے کہا بہت ایکسپینسو ہے, فلاں جگہ سے خریدا تھا. میں نے کہا آپ خود جب اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو نکلنا آسان ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, جب میں بیٹھ جاتا ہوں نا تو دل نہیں چاہتا نکلنے کا, اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. بیٹھتا نہیں ہوں, دھستا ہوں. دیکھیں آپ میں سے کس کس نے ایسا صوفہ یا کاؤچ دیکھا ہے جس میں بیٹھا نہیں جا سکتا, دھسا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ خود اس میں دھس جاتے ہیں تو آپ کا نکلنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے وہ بچپن نہیں گزارا, آپ کے بچپن میں ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. وہ بچہ جو 4 سال کی اور 3 سال کی عمر سے اس میں بیٹھ رہا ہے, آپ تو زمین میں بیٹھتے تھے. آپ پرانے زمانے کا فرنیچر اور صوفہ جو ہے نا وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا, سمپل سا ہوتا تھا, پتلا سا اس پہ گدا ہوتا تھا, اتنا کمفرٹ نہیں ہوتا تھا. آپ ٹھک سے اٹھ کے کام کرتے ہیں, آپ کو آواز آتی ہے اماں کی, پانی لانا, آپ نے کہا بھی لاتی ہوں, چلے گئے. بیل بجتی ہے, آپ چلے گئے. بچے کو کہا بیٹا بیل بجی ہے جا کے دیکھو, کہتے رہیں وہ نہیں اٹھے گا, اس لیے کہ وہ دھسا ہوا ہے, دھسا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے اس کے اندر. اور ہم نے اس قسم کی چیز پر بیٹھنے کا تجربہ 25-30 سال کی عمر سے شروع کیا ہے. تو ہماری جو ابتدائی 20-25 سال کی زندگی ہے وہ چونکہ اتنے اوورلی کمفرٹیبل لائف میں نہیں گزری, لہٰذا ہمارے اندر تھوڑی حرکت موجود ہے, موومنٹ موجود ہے. اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا نا تو اوورلی کمفرٹیبل, دیکھیں اب تو بہت ساری ایسی چیزیں ڈیجیٹل عام ہو گئی نا, وہ بچے کا جو جھولا وولا ہوتا ہے وہ الیکٹرانک ہے, وہ خود ہی بس وہ موو کر رہا ہے. تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, تو ایک اماں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے. تو میں نے کہا آپ کو آپ کی اماں نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو یہ بھی نہیں خریدا تھا, وہ تو ویسے ہی بس کسی ایسے کر کے یوں کرتی رہتی, نہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی. تو میں نے کہا جب وہ یہ کرتی تھی نا تو ان کی کمر, ان کی شولڈرز, ان کے بازو, ان کے مسلز, ان کی باڈی, ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی نا. کیا خیال ہے؟ لیکن ابھی کمفرٹ ہے نا, آپ نے کہا نہیں کیا ہوا, ویسے ہیں لے لو یار, کیا ہوا. لیکن اس کے نتیجے میں فروزن شولڈر پیدا ہو رہا ہے نا, نہیں ہو رہا کیا؟ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے مطلب آپ یعنی, اور بچہ بھی غیر ضروری طور پر, یہ جو پرابلم ہے نا کمفرٹ لائف میں سے ناجائز کمفرٹ کو کم کرنا ہوگا. جائز کمفرٹ, اور جائز کمفرٹ کیا ہے اس کے لیے حکمت چاہیے, اس کا کوئی فارمولا نہیں, خود ہی دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہو, کتنی ہو, کس حد تک ہو. کتنے اے سی میں رہنے کی عادت ہونی چاہیے, کتنا گاڑی میں جانے کی, بھائی پیدل بھی چلنا سیکھیے, کچھ دھوپ میں بھی جانا سیکھیے, تھوڑی سی دھوپ میں نکل جائیں, کوئی ایسا مطلب مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو موسم کی خرابی کی وجہ, یا موسم اگر دشوار ہو جائے تو موڈ ان کا خراب رہتا ہے, پورا دن ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. تو ان سے پوچھو کیا تمہیں گندم کی فصل کاٹنے جانا ہے, تمہیں کیا کرنے جانا ہے, تمہیں کھیتوں میں کام کرنا ہے, تمہیں کرنا کیا ہے, تمہیں کوئی مزدوری نہیں کرنی, پورے دن گھر میں ہی رہنا, لیکن ہائے ہائے چل رہا ہے. یہ بچہ دیکھ رہا ہے اور ہماری اولادیں ایسی ہی بن رہی ہیں. ہماری اولادیں اس سے بھی زیادہ نازک بن جائیں گی, پتا بھی نہیں توڑ سکیں گی. تو 3 باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کی فطرت میں جو خیر ہے. پہلی بات میں نے یہ عرض کی جو بہت اہم بات ہے کیریکٹر بلڈنگ کے اندر, ایک خیر وہ ہے جو اس کے اندر ہے اور ایک خیر وہ ہے جو باہر سے آئی. جو خیر اس کے اندر ہے وہ فطرت ہے. ویسٹرن سوسائٹیز, نان مسلم سوسائٹیز,
اللہ کے انکار کرنے والے معاشرے جس خیر پہ عامل ہیں وہ اس پہلی خیر کا جو بچا کچا مال ہے اس کی بنیاد پر وہی دنیا میں کام کر رہا ہے. اس کی بنیاد پر بعض معاشروں نے اپنی اخلاقی برتری ہم پر ثابت کر رکھی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہیں تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ملی. ہمیں ان دونوں خیروں کو جمع کرنا ہے اور پہلے مرحلے پر جو اس کے اندر ہے اس کو پہچاننا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, اس کا خیال کرنا ہے. اور اس کے لیے میں نے 3 بنیادی فیکٹرز عرض کیے ہیں. جس بچے کی تذلیل ہوتی ہے, جس کی سیلف رسپیکٹ انکنڈیشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے, وہ بڑے کیریکٹر پر پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل بات ہے. آپ اسے حافظ بنا سکتے ہیں, آپ اسے مفتی بنا سکتے ہیں, بڑے کیریکٹر پر پہنچانا اگر اس کا دل توڑا گیا ہے, اس کے والدین نے اس کو محبت نہیں دی ہے, اس کو گلے نہیں لگایا ہے, اس کو پیار نہیں کیا ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا ہے, آپ کچھ بھی کر دیں, آپ صحیح بخاری رٹوا دیں اسے, لیکن بات نہیں بنے گی. کیونکہ صحیح بخاری سے جو خیر پیدا ہوگی وہ تو بات کی بات ہے نا, پہلے تو اس کے اپنے اندر بھی خیر ہے نا, وہ تو پہلے سنبھالیں. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس ایک ہسبینڈ وائف آئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو نا ایک سینٹر ہے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں, وہاں بچوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں, اسلامک مختلف کورسز ہوتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمارا بچہ جانا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا, وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کسی جگہ پر بچوں کے لیے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی کوئی ہلکے پھلکے انداز میں اسلام کی کوئی چیز انہیں پڑھائی جا رہی ہے, اور وہ اچھی چیز ہے, بچوں کو چلے جائیں تو کمپنی ملے گی, اچھی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بچہ جانا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے بہت سختی کی اس کے اوپر, میں نے اس کو زبردستی بھیجا ہوا ہے, یہ روتا ہے. میں نے کہا وہاں پر کوئی اس کو مارتا ہے, وہاں کیا ماحول ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں تو بڑے فرینڈلی سب دوست احباب اور یہ بڑا اچھا ماحول ہے. تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کو زور زبردستی کر کے اس کو بھیجا, اور اس نے وہاں جا کر بڑا ٹف ٹائم دیا, اور بڑے مسئلے مسائل ہوئے, اور بڑا ٹھیک ٹھاک معاملہ خراب ہوا. سختی جو ہے نا وہ معاملے کا حل نہیں ہے. آپ کو دل جیتنا ہوگا. دیکھیں ایک بات سمجھیے, سیاست کے لیے تو بحث جیتنے کی صلاحیت بہت اہمیت رکھتی ہے, تربیت کے لیے دل جیتنے کی صلاحیت اہم رکھتی ہے. یعنی دل جیتنا آتا ہے یا بحث جیتنی آتی ہے, دوسرے کو غلط ثابت کرنا آتا ہے یا دل جیتنا آتا ہے. دیکھیں ایک طریقہ ہے اس کو غلط ثابت کر دوں. تربیت اس وقت ہوگی جب اس کے عیب پر پردہ ڈالوں, اس کی کوئی کمزوری بس میرے اور تمہارے درمیان ہے, اور اس کا دل جیتوں, اس کا پسندیدہ انسان بنوں. یہ کام اگر نہیں ہوا, اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے والدین مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتے, تو بات نہیں بن سکے گی, معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کیریکٹر بلڈنگ کے ابھی تک جو میں نے بات کی, یہ بیسکس میں یہاں پہ بھی روکوں گا, پھر میں آپ کے سوالات وغیرہ لوں گا. میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ کسی انسان کو نیکی پہ چلانے اور گناہ سے بچانے, اس کا پہلا انتظام ہدایت نہیں ہے, بلکہ پہلا انتظام فطرت ہے. انسان کو قتل کرنا غلط کام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ نہیں چلا, یہ پہلے سے ہر انسان کو پتا ہے کہ مار پیٹ قتل کرنا بری بات ہے, لوٹ مار غلط بات ہے, محبت اچھی چیز ہے, نفرت بری چیز ہے. انسان کو خود معلوم ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ قطع تعلق اچھی بات نہیں ہے, تعلق بنانا اچھی بات ہے, یہ اندر سے موجود ہے. ہدایت کیا کرتی ہے؟ فطرت کی خیر کو, پہلے مرحلے پر فطرت کی خیر کو محفوظ کرتی ہے, اس کے بعد فطرت کی خیر کو ایک رخ عطا کرتی ہے, پھر اس کے بعد فطرت کی خیر کو ایک نئی بلندی عطا کرتی ہے. مطلب وہ بڑی زبردست, مطلب ہدایت اور فطرت ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہدایت اور فطرت سے متعلق, اور پھر میں نے کہا کہ 3 فیکٹرز ہیں جن پہ کام کیجئے.
اور انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں بچوں کو بہت مطلب ان کی تربیت کرنا آسان ہوگی، ان کی کیریکٹر بلڈنگ آسان ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر آپ دین پر چلنے والے ہیں، دیکھیں ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں، بعض فیملیز ایسی ہیں جو بہت مذہبی نہیں ہیں لیکن ایک بیسک لیول پہ کیریکٹر انہوں نے اپنے بچوں کا ڈیولپ کیا. کیسے ڈیولپ کیا؟ ان کا بچہ حرام نہیں کھاتا، ان کا بچہ رشوت نہیں لیتا، ان کا بچہ غلط کام نہیں کرتا. ایسی فیملیز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیریکٹر بلڈنگ کی جو بالکل بیسکس ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہمیں جو نور ہدایت ہے اس سے مدد لینی ہے. اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو سیرہ سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو قرآن اور سیرہ سے جوڑنا ہے، اپنی زندگی میں یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لانا ہے. ہماری اولاد بھی صحیح راستے پہ آ جائے گی انشاءاللہ. تو ایک آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں پورے کیریکٹر بلڈنگ کی پوری میتھڈالوجی سم اپ ہو جاتی ہے. پوری کیریکٹر بلڈنگ کی میتھڈالوجی ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں سم اپ ہو گئی. حدیث کا مفہوم یہ ہے: مسلمان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مسلمان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ مفہوم. اس کا مطلب اس میں دو باتیں ہیں. اگر دین پر ہوتا ہے کا مطلب یہ یعنی دین راستہ ہے، کس راستے پر ہیں، کس طریقے کو فالو کر رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمارا طرز زندگی، ہماری پوری زندگی کا نظام کیا ہے، یہ سب دین ان سب چیزوں کے ساتھ. اگر میں صحیح راستے پر ہوں اور اپنے بچے کا پسندیدہ انسان ہوں تو انشاءاللہ تعالی بچہ بھی صحیح راستے پہ آ جائے گا. دو شرائط ہو گئی. لیکن اگر میں صحیح راستے پر تو ہوں لیکن بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں، بچے کا پسندیدہ انسان نہیں ہوں لیکن صحیح راستے پہ ہوں تو بات نہیں بنے گی. لیکن اگر یا میں پسندیدہ انسان ہوں اور غلط راستے پہ ہوں تو بھی بات نہیں بنے گی. مجھے صحیح راستے پر ہونا ہے اور ان کا پسندیدہ انسان ہونا ہے، یہ بھی انشاءاللہ صحیح جگہ پہ آ جائے گا. تو اپنے اوپر کچھ کام کرنا ہے اور باقی یہ ساری بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. سوالات بتائیے. کس یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال ادھر سے اور ایک خواتین سے لے لیں گے. جی فرمائیے. میرا بچہ تو 2 سال کا ہوگا لیکن میں اپنی لائف کے اعتبار سے دیکھوں کہ اگر میری ایک اخلاقی تربیت ہوئی ہے، سچ بولنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سننا ہے، لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آتا ہوں تو مجھے اپنی سچائی یا اپنی اخلاقی بنیادوں کی وجہ سے سوسائٹی لوگ سب کچھ نام سے نہیں چل رہے. اس نے مجھے امپریس کیا، اس نے مجھے مایوس کیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے میرے بچے کو سچائی سے زیادہ اسمارٹ بنانا ہے، تھوڑا سا چالاک بنانا ہے. یعنی اگر اس کے پاس کھلونا ہے، اس کے برابر بھی بچے کے پاس کھلونا ہے، اگر وہ اسے چھین رہا ہے تو یہ بری بات ہے. مجھے اس کو بتانا چاہیے اس کو بھی کھیلنے دو. لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں، یہی اسمارٹنیس، یہی چالاکی اس کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے کیپیبل بنائے گی. میں اس کو بیلنس کیسے کروں کہ اس کی اخلاقی بنیاد بھی مضبوط رہے اور اس کے اندر اسمارٹنیس بھی رہے. سبحان اللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لالچ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے: مومن کی فراست سے بچو اور ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن دھوکہ نہیں کھاتا، ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر چیزوں کی محبت اور اپنے مادی مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں. تو حکمت اور چالاکی ایک چیز نہیں ہے. چالاکی کسے کہتے ہیں؟ میں ایک جملے میں دونوں کو ڈیفائن کروں گا. چالاکی کہتے ہیں اپنے فوری مادی مفادات کا ہر صورت میں مستقل تحفظ کرتے رہنے والی ذہنیت کو، یعنی اپنے فوری مادی مفادات کا مستقل اور ہر قیمت پر تحفظ کرتے رہنے والی ذہنیت کو چالاکی کہتے ہیں. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ اپنی اخروی فلاح کا ہر صورت میں تحفظ کرنے والی ذمہ داری سے جو فہم پیدا ہوتا ہے
جو روشنی اور نور حاصل ہوتا ہے شعور کے اندر، اسے حکمت کہتے ہیں. مطلب ایک اخروی کامیابی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا اور فوری فائدے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا، بس اتنا فرق ہے. وہاں کے دونوں اپنے اپنے فائدے ہی کی تلاش میں ہیں. تو بس وہ آہستہ، اصل میں یہ تو اپنے ساتھ کرنے کا کام ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے سوسائٹی، دیکھیں ہوگا یہ کہ نقصان میں نہیں رہیں گے. مطلب وہ اسمارٹنس، ایک جو فراست ہے نا ہمارے تناظر میں، وہ والی کوالٹی جو آپ کو دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھتی ہے اسے فراست کہتے ہیں. اور فراست جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دل سے لالچ ختم ہوتی ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جو پرندے بھی آنکھ رکھتے ہیں، جو پرندے بھی آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ دانے کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہماری آنکھوں کا قصور یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر نا اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اب سامنے نظر آنے والی چیز کی محبت مجھے منزل دھندلا دیتا ہے نا، میری نگاہ میں میری منزل دھندلا گئی اس لیے کہ فوری نظر آنے والی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں. تو اللہ آسان کرے. ایک میں خواتین سے کوئی ایک سوال لے لیتے ہیں، فرمائیے. اگر نہیں ہے تو پھر میں ایک سوال یہاں. جی جی تو مائک کھول لیں. ہاں کھل گیا. کیا چیز؟ تو اس میں جو ڈسکاؤنٹ کے لیے، کنسیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے اس میں، ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم نے اس کا پروویژن رکھا ہے کہ جو لوگ جن کو دشواری ہے ان کے لیے کچھ سہولت کیسے ہو سکتی ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. اس کا ایک اس میں موجود ہے، اس کو چیک کر لیجیے گا. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے، آپ نور ہدایت کی بات کریں تو وربلی بچے کی وہ کون سی ایج ہے جس سے نور ہدایت بچے کو ٹرانسفر کرے؟ سبحان ایک تو مجھے اڈاپٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. دوسری میں ایک چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نور ہدایت جو میرے اندر ہے یا کوئی بھی برائی ہے، کیریکٹرسٹک جو بھی میرا کیریکٹر ہے، تو جو بھی میرا کیریکٹر ہے یا جو میرے اندر نور ہدایت ہے ایز اے پیرنٹ، وہ کیا بیولوجیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے بچے کے اندر؟ سبحان اللہ. سر ایک پہلے کوشچن کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں. میں تھوڑا ورڈ تھا ابھی بقرعید کے دن میں، کیونکہ میرا بوائے جو ہے یہ 4 سال کا ہو گیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ جو نور ہدایت والی بات ہے یہ کہ میں کیسے ایکسپوز کروں اس چیز سے، میرا اپنی جانوروں کی بیماری ہوئی یا جو بھی معاملات ہیں آپ سمجھ لیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، میرے 2 لیکچرز ہیں جو ڈیٹیل میں ہیں. ایک ہے نرچرنگ لو آف دین ان چلڈرن. یہ کمپلیٹ پروگرام ہے نرچرنگ لو آف دین یا انکلکیٹنگ لو آف دین ان چلڈرن، اس عنوان سے ہے. ERDC ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ERDC لو آف دین. اگر آپ یہ 2 ڈال کے سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ لیکچر آ جائے گا. اور دوسرا لیکچر ہے انٹروڈیوسنگ چلڈرن ٹو گاڈ، بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے. اس کے اندر ایک بنیادی میتھڈالوجی اور کچھ بیسک باتیں، دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک تفصیلی تعارف آ جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ دین کا تعارف کہاں سے شروع کرایا جائے، یعنی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو اور کیسے شروع کرایا جائے، یہ بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو یہ، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دین کا تعارف آپ کے تعارف کروانے سے پہلے بھی لے رہا ہوتا ہے. جو تبلیغ ہے نا وہ 3 سطحوں پہ کی جاتی ہے، یعنی حال، واٹ یو آر، یور اسٹیٹ آف بینگ، واٹ یو آر. ٹھیک ہے، ہم جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حال. ٹھیک ہے، تو تبلیغ بالحال، تبلیغ بالفعل یا تبلیغ بالعمل. ٹھیک ہے، واٹ یو ڈو، ہم جو کرتے ہیں، ہم جو ہوتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں. تبلیغ بالقول. تبلیغ بالقول جو ہے وہ تبلیغ کا ایک کمزور درجہ ہے. مطلب اصل میں تو ہم جو ٹوٹل تبلیغ ہے وہ تو ہم ان ساری چیزوں سے کر رہے ہیں، بولنے کی ضرورت تو بعد میں پڑے گی. تو وہ تو پہلے دن سے دیکھ رہا ہے، پہلے دن سے آپ کو آبزرو کر رہا ہے.
جس دن اس نے باتیں کرنا شروع کی ہیں، بولنا شروع کیا ہے، اب وہ کسی بھی عمر میں شروع کر دے، 2.5 سال 2 سال کی عمر میں، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ باتیں کریں. اور باتیں کس چیز کی کریں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی، دیکھیں اللہ کی جو آیات ہیں، آیت کو کہتے ہیں نشانی. تو ایک تو کتاب کے اندر آیات ہیں اور ایک پوری فطرت کے اندر آیات ہیں. اگر آپ کسی بچے کو آسمان دکھا رہے ہیں، بادل دکھا رہے ہیں، پودے دکھا رہے ہیں، درخت دکھا رہے ہیں، پھول دکھا رہے ہیں، جانور دکھا رہے ہیں، سورج اور چاند دکھا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کا جو پورا کہہ لیجئے ان کا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس میں آپ پہلا کام وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تو پہلے مرحلے میں کیا کر رہا تھا؟ آیات کی تلاوت الگ کر دی، کتاب کی تعلیم الگ کر دی. اصل میں جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس کو دیکھ کے اللہ کا تذکرہ ممکن ہونے لگی. یہ سٹارٹ ہے. آپ کائنات کو، آپ فطرت کو دکھائیے، پہاڑوں کو دکھائیے، دریا دکھائیے، کھیت دکھائیے، درخت دکھائیے، باغ دکھائیے. اگر کوئی والدہ یا والد اپنے بچے کے ساتھ، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بلکہ حکیم اختر صاحب سے بڑا گہرا تعلق ان کا رہا، یو کے میں ہوتے ہیں، اچھے مطلب ایکالوجی، وہ جو کہہ لیجئے یہ جو پورا ہارٹی کلچر اور یہ سارا نالج ہے اس کے اوپر اچھی خاصی ایکسپرٹیز ہے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں آؤٹ ڈور مدرسہ، گلاسٹر میں ہوتے ہیں یو کے میں، اور انہوں نے مطلب جو پارکس وغیرہ اور وائلڈ لائف ہے اس کی کافی ان کی ایک سائنس، مسلمان ہیں، بہت قابل آدمی. تو وہ انہوں نے کہا، مطلب وہ کہنے لگے کہ یہ تو آؤٹ ڈور مدرسہ ہے. جب ہم بچے کو باہر لے کے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں تو اللہ کی نشانیوں کا استحضار اسے حاصل ہوتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ بھی اپنے مقام پر بالکل آئیں گی. اور اس کا بھی ایک طریقہ یہ کہ بھائی آپ کو تلاوت کرتے ہوئے پائے گا صبح شام اللہ کو، یعنی ان لوگوں کی معیت میں رہنے کا ہمیں بھی حکم ہے نا کہ جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا؟ ایسے کچھ لوگ ہیں نا. تو اگر وہ میرے ساتھ ہے اور میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارتا ہوں تو الحمدللہ بات پوری ہو رہی ہے. پھر اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جب وہ باتیں کرنا سیکھ لے تو دین کا فارمل انٹروڈکشن کہاں سے شروع ہو؟ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم، اسٹوری آف دا فرسٹ مین. پہلا آدمی اصل میں ہوا کیا، پوری کہانی ہے کیا. ہمارا تذکرہ نامکمل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کو کیے بغیر. تو بھائی ہوا کیا، یہ سب ہوا کیا، کائنات کیوں بنی، ہم کیوں پیدا ہوئے، یہ کہانی کیا ہے؟ اسٹوری آف دا فرسٹ مین، قصہ آدم. قصہ آدم قرآن میں 7 مقامات پہ بیان ہوا ہے. قرآن کے جتنا قرآن نے تذکرہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس تذکرے کو ضرور کیجیے، اور اس میں زیب داستان کے لیے بہت سارے سورسز سے چیزیں نہیں جمع کریں، کیونکہ جو ڈیٹیل مسنگ ہے نا وہی ریفلیکشن پہ کمپیل کرتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی بس جتنی بات قرآن میں بتائی گئی سبحان اللہ. اب جو اگر ہم کہیں کہ اچھا اور بہت ساری جگہوں سے کچھ معلومات لے لو، تو بھائی معلومات تو پوری آ جائے گی، غور و فکر تو کب ہوگا؟ اللہ جانتا ہے نا کہ یہ بات تمہیں کتنی پتا ہو. کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے ذہن کو جانتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے کسی اور مصحف میں اگر کوئی اور بات بیان کی ہے اس قصے سے متعلق، لیکن ہم سے یہ بات ہمارے اس مصحف میں، تو اس کی کوئی حکمت ہوگی نا جو اللہ ہی جانتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابھی کیا ہوا ہے کہ ریفلیکٹیو پروسیس جو ہے نا، ابھی دیکھیے ایک بات اور اصول سمجھ لیجیے. ایک پیراڈائم ہے ٹیلنگ کا اور ایک پیراڈائم ہے ٹاکنگ کا. ہمیں ٹیلنگ کے پیراڈائم سے نکل کر ٹاکنگ کے پیراڈائم میں جانا ہے. بتانے سے زیادہ سچوانے کا کام کریں، باتیں کریں، ٹیلنگ نہیں کریں. تو آپ نے قصہ
اب آپ نے قصہ سنانا شروع کیا, اس نے بھی کچھ بولنا شروع کیا, آپ رک گئے, اس کی باتیں ہوئی. آپ نے یہ نہیں کہا چپ ہو جاؤ ابھی میں پورا سناؤں گا, اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان وائوا یہ سب چکر بازی نہیں کریں. یہ تو بہت ہی مطلب یہ امتحان تو ایک ایسی بدعت ہے جو مطلب یعنی انسان جو انسان کا امتحان لیتا ہے نا, بدعت کا کیا مقام ہے وہ علماء سے پوچھ لیجئے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وائوا یا امتحان لیا جاتا تھا تو ان کے کتنے نمبر آتے تھے, تو بتائے گا. حضرت بلال کے کتنے نمبر آتے تھے, حضرت مصعب بن عمیر کا کیا گریڈ آیا تھا, کوئی ایسی چیز سنتے ہیں آپ کوئی؟ یہ تو ہم نے بنائی ہوئی ہے, اور اب ہم نے قرآن اور حدیث اور سیرہ کے اندر بھی اس کو لے آئے ہیں. عجیب سی بات ہے. اس سے نکل آئیں محبت کے ساتھ. تو قصہ آدم ایک اسٹوری کی فارم میں انٹروڈیوس ہو جو بالکل آتھینٹک ہو اور قرآن بیسڈ ہو, اور یہ ڈائیلاجیکل مینر میں, کانورسیشنل مینر میں گریجولی بلڈ اپ ہو. 7 انبیاء یعنی 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو قرآن اولو العزم پیغمبر کہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کے علاوہ 2 کو آپ اس میں اور ایڈ کیجئے, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. تو میرے نزدیک جو منیمم کریکلم ہے دین کا انٹروڈکشن دینے کا وہ یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں. اور اگر ہم اور بھی انبیاء علیہ السلام, قرآن میں تقریباً 24-25 پیغمبروں کا ذکر ہے, اگر جس کی تفصیل سنا سکتے ہیں اور باتیں ہو سکتی ہیں بہت اچھی بات ہے, مطلب بہت اچھی بات ہے, لیکن منیمم اس لیول پر لائیے اور وہ ترتیب میں آئے گا, اور وہ خود بخود اس کو سمجھ آئے گا کہ اچھا اللہ نے بندہ پیدا کیا, نبی بنایا, یہ ہوا, ہدایت دی, شیطان لگا ہوا تھا, یہ بھی راستہ ہے, یہ بھی راستہ ہے, جو ادھر جائے گا وہ یہ ہے, جو ادھر جائے گا, جو صحیح عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا, جو غلط عمل کیا وہ ناکام ہو گیا. یہ چلتا رہے گا, کہانی واقعہ چلتا رہے گا, بلڈ اپ ہوتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا تو قرآن کا تذکرہ آئے گا, اور بچہ یہ پوچھتا رہے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوا ہے. اب ان سے کہیں میں آگے چل کے پتا لگے گا مجھے کیسے پتا چلا. اب جب قرآن کا ذکر آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حق ہونے کا ثبوت ہے, اور قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا ثبوت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے, یعنی مثال کے طور پر مخالفین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سچا مانتے تھے کہ ابو جہل کا فالوور اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ خیال کرتا تھا. بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو کس کی امانتیں اپنے پاس, مطلب امانتیں کس کی تھیں؟ وہ امانتیں اپنے لوگ تو سارے ہجرت کر گئے اور باقی 7 ہجرت کر رہے ہیں, اتنا مال بھی نہیں تھا کہ اتنی امانتیں ہوں, تو ان لوگوں کی امانتیں تھیں, ان کو لوٹانی تھی. بہت بڑے کیریکٹر کی بات ہے نا, بہت بڑی مقام کی بات ہے. بچوں سے ڈسکس کریں اور اس میں کویسچن آنسر ریفلیکشن چلتا رہے. دیکھیں دین کی جبری تعلیم یا دین کو فورسفلی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اس کے اندر اتنا جذبہ اور اتنی محبت پیدا ہوگی, وہ اس کی طلب بہت زیادہ ہوگی. اگر اس کے اندر یہ پیدا ہو گئی نا تو ہم شاید اتنا پرووائڈ نہ کر سکیں جتنا اس کے سوالات اور اس میں طلب انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی. یہ بات واضح ہو رہی. اور باقی جو بایولوجیکل, اگر اس کا کوئی دیکھیں, ایک پوری آج سے 20 سال پہلے جینیٹکس کی ایک بہت بڑی سائنس لانچ ہوئی, اور مطلب ابھی بھی بہت زیادہ اس پہ کام ہوا, لیکن اصل میں دیکھیے اللہ نے انسانوں کو ایک اختیار عطا کیا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کی تربیت کی ذمہ داری عطا کی ہے, اصلاح کی, ایک پورا جو عمل ہے نا. تو ابھی فی الحال ہم یہ دیکھیں کہ کچھ بایولوجیکلی جو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے نا, اس میں ہم کچھ اوصاف ہو سکتے ہیں, اس کے آنکھوں کا رنگ, اس کے بال, اس کی قد کاٹ, لیکن یہ کہ اس کا ایمان, اس کا کیریکٹر, اس کا یقین, یہ سب چیزیں اگر اس طرح سے جا رہی ہوں گی تو پھر تو انسان کہے گا اللہ کے پاس جا کے کہ بھائی میں کیا کرتا, میں تو بے قصور ہوں. انسان اپنے عمل کا پورا جواب دہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی تو اسی وقت ہوگی جب انسانوں کو, مطلب ہم تو کوئی بھی تھیوری پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈے آف ججمنٹ کا تصور ہے اس کے اوپر اگر فٹ ہی نہیں ہو رہی تو ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آدمی آخرت میں جرمنی میں ایک ڈسکشن ہوا آج سے 40-50 سال پہلے, اور پوری فلسفے کے اندر ایک بڑا اہم سوال یعنی ایک ڈسکشن ہوا, کسی نے قتل کر دیا,
اور وہ سائیکالوجسٹ تھا. تو اس کے لائر نے یہ سٹینس لیا کہ دیکھیں اس کے تو اندر یہ چیز پہلے سے موجود تھی, اس میں یہ ہیلپ لیس ہے, مطلب ایکچولی یہ اس کا قصور نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کے اندر پہلے سے تھی. اب اسے آپ نئی زبان میں جین کہہ دیں, آپ کچھ بھی کہہ دیں, تو بھائی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور پورے طور پر خود ذمہ دار ہے. اچھا اور فرمائیے گا.